بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ، دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں
قیمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، گو لاکھ برے ہیں غم کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہیں غم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، در چھوڑ کے تیرا غم جائے تو کہاں جائے، در چھوڑ کے تیرا غم جائے تو کہاں جائے، ایک عمر تمہارے گی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔
اسی نسبت سے ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القابات ہیں اور ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ ہجرت کے 3 سال بعد 9 سال کی عمر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اطہر میں حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر داخل ہوئیں۔ 66 برس کی عمر میں وصال فرمایا اور آپ کا مدفن مبارک جنت البقیع میں ہے۔ آپ کے فضائل ہمارے گمان کی حد سے بہت پرے ہیں۔ بخاری مسلم میں متفقن علیہ حدیث شریف ہے اور یہ آپ کی اپنی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں نے جواب دیا کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں، لیکن حضور جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں تو نہیں دیکھتی نا۔ پھر مسند احمد میں اماں جی کی اپنی ایک اور روایت ملتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک آدمی سے کلام فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور آپ دہیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ان سے کلام فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے یہ منظر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کتنا ہی اچھا دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مہمان ہے۔ پھر بخاری مسلم میں ایک اور متفقن علیہ حدیث ہے اور وہ بھی اماں جی کی اپنی ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں پردہ ہٹا کر دیکھا تو تم ہی تھیں۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر بن علاس کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا حضور مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، پھر عمر اور پھر چند اور نام لیے۔ وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں ہی نہ آ جائے۔ معجم کبیر اور مجمع الزوائد میں حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت کی تمام عورتیں جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، اگر ان سب کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ام المومنین کے مزید فضائل جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مولانا منظور احمد صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں سعید الرحمن ولی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ منظور صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ میں نے 2 دفعہ آپ کو خواب میں دیکھا، جیسے میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو فضیلت ہے یا یہ اشارہ ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، عالم رویا میں دکھایا گیا، یہ صرف خاصیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی ہے یا باقی امہات کے لیے بھی ایسے ہی اشارات ہوتے رہے؟ سر الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ بہت اہم دن میں ایک اہم موضوع پر لب کشائی کا آپ نے موقع دیا۔ آج کا جو موضوع ہے، میری اور آپ کی پوری امت کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ جی، میری اور ماں کی فضیلت میں اور آپ بلکہ پورا جہان مل کر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اماں جان وہ ہستی ہیں جن کی فضیلت خود رب کائنات نے بیان کی۔ جو حدیث آپ نے ذکر کی،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھائی گئی، جی تو یہ فضیلت ام المؤمنین اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. جیسے ایک ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر مبارک آپ صلی اللہ علیہ تصویر وسلم والی حدیث شریف بھی ہے. جی ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر دکھائی گئی، جی جی 2 مرتبہ دکھائی گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں جان کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہی تصویر ہے جو مجھے دکھائی گئی ہے. بالکل. اور اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وقت ختم ہو جائے گا، ہماری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سب سے پہلی تعریف تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سب کے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کی تعریف فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ظاہراً میں تو برابری کرتا ہوں لیکن دل اللہ کے قبضے میں ہے، یا اللہ اس پر مجھے پکڑ نہ فرمانا. بالکل. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود یعنی قرآن مجید کے اندر یہ اماں جان کو یہ اعزاز ہے کہ سورہ نور اور اس کے پورے 2 رکوع اماں جان کی فضیلت کے اندر اترے. منظور صاحب بیسک سوال یہ تھا کہ کیا یہ اشارہ صرف اماں جی کے لیے تھا کہ حضور یہ آپ کی بیوی ہیں؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ فضیلت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جان سیدہ عائشہ کی ہی ہیں، صرف انہی کو دکھایا گیا. اور اس کا دیکھیں واقعہ جو آپ کا تھا واقعہ افک، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر میں کوٹ کروں، جب آپ نے سب صحابہ سے رائے لی تو حضرت عمر سے رائے لی کہ عمر تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوال سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. جی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے لیے سیدہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کیا ہے، میں عمر نے کیا ہے، عثمان نے کیا ہے، علی نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں. دیگر صحابہ کا نام بھی لیا، کہا نہیں. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا رب کائنات نے کیا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے، نعوذ باللہ وہ ایسے بھولے نہیں ہیں کہ آپ جیسی پاک ہستی کے لیے ناپاک کا انتخاب کریں. اور پھر دیکھیں یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم، بیویاں لباس ہے نا. تو ہم قرآن مجید کے اوپر جو غلاف قرآن کا لباس اسے ہم کہہ لیں عام الفاظ میں جو غلاف چڑھاتے ہیں وہ پاک کپڑے کا چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی تو سب سے زیادہ پاک ہے. اور پھر اماں جان کی فضیلت جیسے میں ذکر کر رہا تھا، یہ خصوصیت صرف اماں جان کی ہے کہ اماں جان کو دکھایا گیا. اور پھر اللہ نے خود جو ہے حضرت عمر نے بھی فرمایا، اور پھر حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن مجید کی جو ہے وہ آیت بھی اتاری. اور پھر یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ کا جو حجرہ مبارک ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا. بے شک بے شک. سید الرحمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جہان کی عورتوں کے علم کو اگر جمع کر لیں جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا علم پھر بھی زیادہ ہے. تو آپ کا جو علمی تبخر ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں بلایا. رمضان المبارک کے حوالے سے اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کا سانحہ ارتحال یہی موقع تھا. بہت شکریہ. تو آپ نے ہمیں بلایا، اس پر آپ کا شکریہ پوری ٹیم کا. ویلکم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے انتہائی اہم سوال کیا کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبحر علمی جو ہے وہ پوری یعنی کہ ازواج مطہرات یا مقام باقی امہات سے بھی سرکار فرما رہے ہیں زیادہ ہے تو باقی خواتین تو پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل یہی. تو اس میں دیکھا جائے کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی کہ علمی تبحر ہے اس کا مقام یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طبقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے بعد انہی کی طرف یعنی کہ رجوع کرتے تھے.
اور مسائل میں انہی کی طرف یعنی کہ آنا، اور خاص طور پر اختلافی مسائل میں جہاں صحابہ کرام کے آپس میں دو آراء ہوتی تو ان آراء کے حل کے لیے ظاہر ہے کسی تصفیہ کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب ہوتا کہ جو اس رائے کے اوپر مضبوط رائے قائم کر سکے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیات میں سے واحد شخصیت تھیں کہ جن کے سامنے صحابہ کرام اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے اور اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل فرماتی تھی. اور حضرت مسروق رحمہ اللہ یہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہیں قبول کر پائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تو قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ جو علوم کے لیے جہاں اختلافی مسائل ہوتے یا دیگر فرائض کے علوم کے بارے میں انہیں کوئی مرجع ملتا جہاں سے وہ علم کی یعنی کہ چاشنی پوری کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ تھا. سبحان اللہ. جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں. منظور صاحب یہ ارشاد فرمائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امہات المومنین میں سے صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی؟ سر جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت ام المؤمنین اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. کبھی آپ کو حمیرہ اور مختلف القاب سے پکارتے تھے. تو آپ کی محبت تو تھی، اس پہ میں کچھ بات کروں گا. تو کچھ اشعار جس میں میں اپنی اما جان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں بلکہ ہم سب کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. وہ ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا دنیا میں کہاں عائشہ. سبحان اللہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی تو کہکشاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. سبحان اللہ. رب نے خود ہی قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان سے محبت کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ظاہری برابری تو تمام ازواج میں کرتا ہوں لیکن دل عائشہ کی طرف ہے، اس میں مجھے پکڑ نہ کرنا. اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام کا دیکھیں کہ اما جان پیالے سے پانی پیتے ہیں تو خود آپ پوچھتے ہیں کہ عائشہ تو نے کہاں سے پانی پیا؟ جہاں سے جو ہے وہ حضرت عائشہ نے پیا وہیں منہ لگا کر امام الانبیاء علیہ السلام پانی پی رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ صحابہ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آگے ہو جاؤ. جب دیکھا کہ صحابہ دور ہو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان کے ساتھ دوڑ لگانی شروع کی. تو یہ محبت ہی تھی. آج کے ہمارے زمانے میں میں اور آپ باہر جائیں بیوی کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے بیوی کے ساتھ واک کر رہے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں، پھر دوسری ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ پھر اسی طرح صحابہ سے کہا تو فرمایا کہ عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگائی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ جو ہے میں آگے نکل گئی اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم بھاری ہو گیا تھا تو آگے نکل گیا. اور پھر ایک اور مزے کی بات دیکھیں، اما جان کی عمر کم تھی، ظاہر کم عمر میں گھریلو سالے کام تو نہیں سیکھ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء ہونے کے، ٹھیک ہے، نبیوں کے سردار ہونے کے، خود آٹا گوندنا سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. گھریلو کاموں میں اما جان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں. واہ واہ. صحیح صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری مسلم میں حضرت عمر بن علاس کی ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے فرمایا کہ سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ مجھے وہی اگر آتی ہے تو وہ عائشہ کے بستر پر ہی آتی ہے. تو سر اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے زبردست یعنی کہ حدیث کوٹ کی ہے سر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ یہ فرمانا کہ وحی کا جو نزول ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کا جو انتخاب ہے وہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ بستر مبارک ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پر عائلی مسائل ان کے ذریعے سے امت تک پہنچانے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ. کیونکہ ذکیہ تھیں، ذہین تھی، فتین تھی،
تو اس ذہانت کے بلبوتے اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پر شریعت کا جو یعنی کہ ماخذ ہے قرآن مجید کی صورت میں اس کا نزول بھی ان کے ہاں فرمایا. سبحان اور اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کو یعنی کہ علم اتنا یعنی کہ گھریلو اور دیگر معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یعنی کہ ان کے طرف توجہ تھی، اور یہ زیادہ ذہین ہونے کے اعتبار سے. اب دیکھیں کہ کوئی بھی استاد ہو تو وہ ایسے شاگرد کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے جو زیادہ ذہین ہو، جو بات کو زیادہ پک کر رہا ہو. تو اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر میں اس اعتبار سے تھی، اس ذہانت کے اعتبار سے انہوں نے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علوم حاصل کیے. بالکل اور یہی وجہ تھی کہ یعنی کہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ حضور کے سانحہ ارتحال کے بعد بھی مسائل کے اعتبار سے صحابہ کرام اور امت کے ایک خاص طبقہ انہی کی طرف رجوع کرتا تھا. بالکل صحیح ہے. حافظہ بھی اماں جی کا کہتے ہیں جی کمال تھا کہ نہ صرف یہ کہ ایسی جو احادیث نبویہ تھیں آپ کو وہ یاد ہوتی، بلکہ کوئی حکیم وغیرہ آتے تو آپ کو نسخے بھی بے شمار یاد تھے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا امت کی ہی ہے. بہترین اور فقیہ کئی سارے یعنی کہ اس میں دیکھا جائے تو عرب کے اعتبار سے کئی سارے اشعار بھی انہیں یاد ہو چکے ہاں، تھے. پوئٹری میں بھی کہتے ہیں جی بہت بڑا مقام تھا ان کا. جی بے شک یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. منظور صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں تو نہیں دیکھتی. دوسری دفعہ انہوں نے خود سرکار سے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا ہے آپ دہیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ان سے باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی. آپ نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تھے، جبریل تھے. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ دوسری دفعہ جب دہیہ کلبی کی صورت میں جبریل کو آپ نے دیکھا ہے تو یہ آپ نے بصارت سے دیکھا ہے یا بصیرت سے دیکھا ہے سر؟ جی بالکل جو آپ نے بتایا کہ اسی طرح ہی ہے کہ حضرت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دہیہ کلبی کو دیکھا جی تو وہ یعنی بصارت سے دیکھا، اور ان کو بارہا جو ہے وہ انسانی شکل میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا گیا ہے. اس کی واضح مثال اور ثبوت حدیث جبرائیل ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، ایک شخص آتا ہے جی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زانو کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک بے تکلفی کے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھتا ہے. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور پھر خود ہی سوال بھی کرتا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، مل اسلام ہے، مل احسان، اور متسا قیامت کب آئے گی. اب صحابہ حیران ہیں کہ ایک سائل ہوتا ہے، میرے جیسا کوئی سائل ہو، آپ سے پوچھوں یا مفتی صاحب سے پوچھوں تو آپ جواب دیں گے، تو میں تو پھر یہ نہیں کہوں گا. تصدیق کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ سوال کو بھی جانتا ہے، جواب کو بھی جانتا ہے. تو صحابہ حیران تھے کہ ایک ایسا آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے. پہلے تو اس بات سے حیران تھے کہ یہ اس کو ہم جانتے نہیں، یہ کوئی اجنبی ہے. اور اجنبی اگر آئے، سفر کر کے آئے تو اس پر سفر کے آثار ہوتے ہیں، کوئی تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، گرد و غبار کے، لیکن بالکل صاف ستھرے اور ایسے صاف ستھرا لباس ہے. اور پھر سوال جواب. تو جب آپ تشریف لے گئے حضرت جبرائیل امین تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں، اسی پریشانی میں تھے کہ یہ کون ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. صحیح. اور باہر سے اگر آئے تو فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، جو سوال بھی کر رہے تھے اور جواب بھی دے رہے تھے. تو کئی مرتبہ ان کو جو ہے وہ اس صورت میں دیکھا گیا. اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی صورت میں دیکھا، اور صحابہ نے بھی دیکھا ہے، اور بے شمار صحابہ نے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بھی وہ آتے تھے انہی کی شکل میں، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل. اگر میں ایسے سمجھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھتے تھے اور کسی نے نہیں دیکھا، تو ایسا صحیح ہے؟ یعنی صحابہ میں سے کسی نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا. بالکل. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا. جی بالکل صحیح. صحیح صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم نے حدیث شریف میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تعلق باللہ ہے، جو آپ کی روحانیت ہے، اس کی ہمیں خوشبو آتی ہے. تو آپ کے تعلق باللہ پہ کچھ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست یعنی کہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا
ताल्लुक़ में अल्लाह के एतबार से इंतहाई यानी कुर्ब का ताल्लुक़ समझ लीजिए उनका ये था वाह। कि अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला जो कम सनी के आलम में थी, तो उस आलम में यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आलम अरवाह में उनकी यानी कि सूरत मुबारक का दिखाया जाना या तस्वीर की सूरत में दिखाया जाना, सही। ये उनके ताल्लुक़ में अल्लाह की मजबूत तरीन दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान देखिए अल्लाह। जिस उम्र में यानी कि बच्चों का काम खेलना होता है, इस उम्र में भी उनका ताल्लुक़ में अल्लाह इतना मजबूत था और अल्लाह के साथ इंतहाई ताल्लुक़ था। मतलब ये मैं अगर ऐसे समझूं कि ये उनका अज़ली ताल्लुक़ है। अज़ली ताल्लुक़, जी बिल्कुल, आपने बजा इरशाद फरमाया, बजा फरमाया आपने कि हदीस मुबारक में जैसा कि हज़रत मौलाना मंजूर साहब ने बयान फरमाया कि हदीस जिब्रील में भी है कि एहसान ताल्लुक़ में अल्लाह की मजबूत तरीन सिफत एहसान है। सही। कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि मल एहसान, के एहसान क्या है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु सही। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। ठीक। आप अल्लाह की इस तरीके से इबादत कीजिए गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर ये सिफत नहीं भी पैदा होती तो कम से कम इतना होना चाहिए कि आप ये तसव्वुर कायम कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। और इसकी अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए सबसे बेहतरीन अगर आप मिसाल देखें जी। तो वाक़या इफ़्क आपके सामने है कि अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब इतनी बड़ी तोहमत लगी कि जिस तोहमत की वजह से अम्मा जान बहुत परेशान हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से उन्होंने यानी इजाज़त चाही और अब्बा जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ चली गई। ठीक। वहाँ जाकर ताल्लुक़ में अल्लाह की मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इतना यानी कि रोई हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, इतना रोई हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी बारात में सूरह नूर की कई सारी आयत मुबारक नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा जान फरमाती कि मुझे ये तो यकीन था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बारात का ऐलान लाजमी फरमाएंगे, तो ये तो मुझे था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारात का ऐलान फरमा देंगे, लेकिन ये मेरे जहन में नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान जैसी अजीम किताब में मेरे लिए यानी कि बारात के इजहार फरमाएंगे। ये ताल्लुक़ में अल्लाह की मजबूत तरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा ही यानी कि मैं यानी कि उन अपने माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा कि वो बजाय कहीं पर यानी कि अपने गिले शिकवे अपने यानी कि अज़ा वक़ारिब के सामने करने के अपने रब के सामने करें। और जब अपने रब के सामने अपना मुद्दा पेश किया जाएगा और अपने रब से मांगा जाएगा तो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा रब ये फरमाते कि जब भी मुझसे मांगा जाए मैं लाजमी उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सही। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के देख लीजिए कि ताल्लुक़ में अल्लाह कितना मजबूत है, कितना मजबूत है कि अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल फरमाई और मुनाफिकीन का जो तर्ज है इनके खिलाफ यानी कि प्रोपेगेंडा का, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूर कर दिया और उनके मुंह पे तमाचा लग गया इस तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन को ज़लील किया और अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतहाई अहम तरीन मकाम अता फरमाया। जी नाज़रीन, आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर आज हमारा प्रोग्राम देखा। हबीबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर ज़ौज ख़ुद मुंतख़ब फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम रोया में उनकी तस्वीर भी दिखाई गई और फिर 2 मरतबा ज़ियारत भी करवाई गई। मौजम कबीर और मजमुअल ज़वाइद में मौजूद इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मत की तमाम औरतों के, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं, इल्म को जमा कर लिया जाए तो आयशा का इल्म फिर भी ज़्यादा है। इससे आपके इल्मी तबख्खुर का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी। ये बात बुखारी मुस्लिम में हज़रत अमर बिन अलास की रवायत में मौजूद है। जिसे मुस्तफ़ा पसंद करें अल्लाह भी उसी को पसंद करते हैं। शायद यही वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा से इरशाद फरमाया कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ़ ना दिया करो, बेशक अल्लाह की कसम तुम सब में से मुझ पर वही सिर्फ़ आयशा के बिस्तर पर ही नाजिल होती है। बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क्कुन अलैह हदीस के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील का सलाम हज़रत आयशा को पहुँचाया तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर मैं वो नहीं देखती जो आप देखते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैंने देखा है आप दहिया कलबी के घोड़े की गर्दन पर हाथ रखकर उनसे कलाम फरमा रहे थे। तो अभी इतना कहा तो सरकार ने फरमाया आयशा क्या तुमने ये मंज़र देखा है?
عرض کیا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ جبریل تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا۔ جن کے لیے پوری کائنات بنی، وہ دنیا بھر کی تمام عورتوں سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے ہیں، اور جب وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی آپ کی گود میں تھا۔ بے شک اس سے بڑا مقام اور اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔